اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ پہ بہت ہی زیادہ بشارتیں دی تھی۔ تو خیر رمضان المبارک میں ہم جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اس میں مقصود جو ہے قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ تقویٰ کا حصول ہے، یعنی کہ گناہوں سے بچنے کی ایک مشق ہے۔ جیسے ہم حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو فرمایا اسی طرح بقیہ زندگی کے اندر تم نے اللہ کے حکم سے حرام سے بچنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سواری پہ سوار کیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اور نصیحتیں فرما رہے تھے۔ ایک نصیحت تو یہ فرمائی، یا معاذ اس بات کو تو یاد رکھنا، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پہ ہوتا ہے۔ اور جب مدینہ منورہ کی جہاں حد ختم ہوتی ہے، آخری نصیحت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم آؤ گے، واپس آؤ گے تو اور تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا، تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی۔ ویسے تو پہلے ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 یا 19 مرتبہ فرمایا کہ معاذ میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں یمن کی طرف۔ حضرت معاذ چپ کر جاتے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ان کو برداشت نہیں تھی۔ جب آخری وقت فرمایا تو پھر تیار ہوئے، یہ نہیں تھی کہ وہ اس پہ بس ان کا جی چاہتا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑوں۔ تو آخری بات جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی معاذ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے، بہت زیادہ رو رہے تھے۔ جب وہ رو رہے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ جو متقی ہوگا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، چاہے وہ کوئی ہو اور کہیں کا رہنے والا ہو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی میری آل اور اولاد ہے۔ اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچنے والا ہو۔ عبادت گزار الگ ہے، تقوی الگ ہے، اور پھر تقوی مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ مشکل ہوتا تو قرآن مجید میں توحید کے بعد سب سے زیادہ ذکر، نماز کے بعد توحید کے بعد سب سے زیادہ ذکر جو آیا ہے وہ قرآن میں تقوی کا ذکر آیا، اور یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ کے ہی خلاف ہے کہ جو کام مشکل ہو اللہ رب العزت اس کے بارے میں حکم فرمائے، اور پھر اتنی بار سب سے زیادہ۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، چاہے وہ کوئی ہوں اور کہیں کے رہنے والے ہوں۔ تو آج سے ہی ہم نے رمضان مبارک، آج 2 رمضان مبارک ہیں، آج ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہم گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن ہم بچ نہیں سکتے، اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے۔ یاد رکھنا دعویٰ تو موت ہوتی ہے، کبھی زندگی میں دعویٰ نہ کرنا۔ اور پھر ویسے بھی ہم کسی کو کبھی زندگی میں حقیر نہ جانیں۔ کلمہ والی کی تو اللہ کے ہاں بڑی عظمت ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو اور رات کو 2 آنسو بہا کے اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور ہم اس پہ بدگمانی ہی کرتے رہیں۔ بدگمانی بھی تو گناہ کبیرہ ہے نا۔ ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے حضرت کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں نا تو ہم عموماً جیسے روٹین ہوتی ہے کہ پیسے گنتے ہیں کہیں کم نہ ہوں، کبھی بھی اس نیت سے نہ گنیں، یہ تو فوراً مسلمان پہ بدگمانی ہو گئی۔ آپ اس نیت سے گن لیا کریں کہ کہیں اس کے زیادہ نہ آ گئے ہوں۔ سوچ کا فرق ہے نا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم آج سے ہی نیت کرتے ہیں کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیشہ گناہوں سے بچتا وہی ہے جو اپنے آپ کو اپنے من میں چھوٹا سمجھتا ہے۔
نگاہ عیبگیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کے تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ میری اور آپ کی منزل آخرت ہے، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو تنگ دستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ بہت تیزی سے زندگی گزر رہی ہے میرے بھائی دوستو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان، کوئی واعظ، کوئی تقریر ثابت نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا تذکرہ نہ کیا، اور آج یہ تذکرہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو میرے بھائی دوستو، کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاص کو کہتے ہیں، خالص ہر عمل اللہ کے لیے کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں نا، ذرا شعور آغاز میں بھی دیکھ لیا کرو، درمیان میں بھی اپنی نیت کو ٹٹول لیا کرو، تو پوری کوشش کریں۔ ویسے شرعی لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے نیت کی ہے، بعد میں اگر اس کی کوئی ایسا انداز آ بھی گیا تو آپ کی پہلی نیت معتبر ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ تم اپنے دین کو خالص رکھو، تمہارے لیے تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے دربار میں کافی ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ میں بھی اور آپ بھی اپنے دل کے کانوں سے سن کر آج اس میں دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مذاکرہ ہے، سب سے پہلے تو بیان کرنے والا اس کا محتاج ہے، اور آپ حضرات کی وجہ سے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک کہ رمضان مبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے میں لوگوں کی ذلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کی سخت وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں زنا کرے یا شراب پیے، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے اس پر 1 سال تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر وہ اگلے سال رمضان کے مہینے کو پانے سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھایا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ وہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کا 1 روزہ بھی بغیر کسی رخصت اور بیماری کے ترک کیا تو ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی دوستو، اگر نیکیوں کا اجر زیادہ ہے تو پھر گناہوں کی پکڑ بھی اس ماہ میں زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سائیکل سے گرے تو تھوڑی چوٹ لگتی ہے، موٹر سائیکل سے گرے تو اور زیادہ چوٹ لگتی ہے، اور پھر اگر کار سے گرے تو اس سے زیادہ چوٹ لگتی ہے۔ جو بندہ جہاز سے گرے تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں بچتا۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر بندے کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اس ماحول میں نیکیاں کرنا بھی آسان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول بارش سے بھی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے،
فرمایا کہ غالباً حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا یا کسی اور نے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک لمحہ، ایک گھڑی کی جو اللہ کی رحمت ہے بندے کو اللہ کا ولی کتب ابدال بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر اس کا کچھ بچے گا نہیں، جیسے کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج سے زیادہ عبادت کم ہو جائے خیر ہے، ٹھیک ہے، ذکر کم ہو جائے خیر ہے، لیکن ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ گناہ صرف زنا نہیں ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے، بہتان لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے، کسی کا دل دکھانا بھی گناہ کبیرہ ہے، کسی مومن مسلمان کو حقیر سمجھنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کسی کی جو ہے قطع تلخی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کسی کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا کی کوشش کرنا، میرے بھائی دوستو یہ بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بڑی محرومی ہوتی ہے۔ تو آج سے ہی ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، آپ ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، قبولیت کی گھڑیاں ہم دل سے مانگ لیں۔ اے اللہ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے اللہ، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔